بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ بعض لوگ عبادت دنیا کی غرض سے کرتے ہیں، اگر انہیں وہ غرض حاصل ہوا تو کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے بہت بہتر ہے، اور اگر کوئی عبادت کے باوجود یا اسلام قبول کرنے کے باوجود انہیں کوئی فتنہ لاحق ہو جاتا ہے، کوئی آزمائش لاحق ہو جاتی ہے تو وہ پیچھے مڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایسے آدمی کا دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوا، اور دراصل یہی واضح خسارہ ہے۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، اور ایک بات یہ ذکر کی گئی تھی کہ منافقین دین کو ظاہر کرتے ہیں اور کفر و نفاق کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ دراصل دنیا کی زندگی کو عیش سے جینا چاہتے ہیں، دنیا میں لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اسی لیے مسلمانوں کی طرف بھی ہیں، کافروں کی طرف بھی ہیں، کفر کی بھی راہ اختیار کی ہے، ایمان کی بھی بظاہر راہ اختیار کی ہوئی ہے، تاکہ مسلمانوں سے بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے، کافروں سے بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اور آپ دیکھیں یہ جو جن کے ہاں نفاق پایا جاتا ہے یا دنیا پرستی پائی جاتی ہے، دراصل ان کے ہاں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ اس لیے پایا جاتا ہے یہ جس سماج میں ہوتے ہیں اس سماج میں بڑا طبقہ جن کا ہوتا ہے یا جن کا کنٹرول ہوتا ہے، اکثریت ہوتی ہے، تو ان کے قوانین کو بھی یہ جاننا چاہتے ہیں، اور قانون کو اور ان کے نظام کو گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ وہ اس لیے تاکہ جب قانون کی باریکیاں پتہ رہیں گی تو گناہ کرنے کے بعد یا غلطی ہو جانے کے بعد بچنے کا راستہ معلوم ہوگا۔ جسے دین میں بھی بہت سارے مسائل اور قوانین ہیں، اصول و ضوابط ہیں، اور اس کے اندر بھی بہت ساری باریکیاں ہیں۔ انسان جو اللہ والا نہ ہو، تقوی والا نہ ہو، متقی نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، بہانے ڈھونڈنا چاہے اور اپنے آپ کو قانون کی گرفت سے بچانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو پاک کرنا نہ چاہے، دنیا میں زندہ رکھنا چاہے، بچانا چاہے اور دنیا سے فائدہ اٹھانا چاہے، تو کیا ہوگا؟ یہ قانون کی باریکیوں سے وہ کیا کرے گا؟ فائدہ اٹھائے گا، اور اپنے آپ کو دنیا میں کہیں اگر پھنس جاتا ہے اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہے یا اسے سزا کا خطرہ ہے تو وہاں اس طرح کے حربے اختیار کرتا ہے، پیترے اختیار کرتا ہے اور رنگ بدل لیتا ہے۔ تو دین کی معلومات اسی لیے حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی کافروں سے بھی جڑے رہتے ہیں، دنیا کے اگر وہاں جہاں یہ بستے ہیں وہاں کا نظام اگر کافروں کا ہے، کافروں کا قانون ہے، تو کافروں کے قانون کو بھی باریکی سے سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تاکہ دنیا سے فائدہ اٹھا سکیں، دنیا میں قانون سے بچ کر کے زندگی گزار سکیں۔ لیکن ایک مومن بندے کی نظر جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی ہے، دنیا اصل نہیں اس کے ہاں ہے، آخرت اصل ہے۔ تو اس لیے اگر کہیں برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پڑ جاتا ہے اور قانون کی گرفت میں بھی آ جاتا ہے، اسے جب تک قانون کی گرفت میں نہیں آیا تب تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن اگر قانون کی گرفت میں آ گیا، قانون کی گرفت میں آنے کے بعد وہ کوئی حربے نہیں اختیار کرتا ہے، کوئی پیترے نہیں اختیار کرتا ہے، کوئی مکر اور چال نہیں چلتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے قانون کے سپرد کر دیتا ہے، تاکہ وہ پاک و صاف ہو سکے، دنیا میں بھی پاک صاف ہو سکے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں گناہوں سے پاک ہو سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے یہاں ان کا ذکر جو کیا ہے کہ منافقین کی جو مطلب ان کا اپنا اصل ہدف ہوتا ہے، اپنا اصل ٹارگیٹ ہوتا ہے، وہ کس لیے یہ پیترے اختیار کرتے ہیں۔ منافق مسلمانوں کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے وجہ بیان فرمائی ہے کہ بعض لوگ اللہ کی عبادت یا دین اسلام قبول کرتے ہیں
تو ایک خاص مقصد کو لے کر کے، ایک خاص ٹارگٹ کو لے کر کے وہ دین اسلام کو قبول کرتے ہیں یا عبادت انجام دیتے ہیں۔ اگر اس کے ذریعہ کوئی فائدہ حاصل ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ یہ دین، یہ اسلام، یہ عبادتیں بہت اچھی ہیں، بہت بھلی ہیں، بہت فائدہ مند ہیں، کیونکہ دنیا انہیں حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن وہیں اسی صورت میں اگر انہیں کوئی فتنہ لاحق ہو جائے اسلام میں داخل ہونے کی صورت میں یا عبادتیں انجام دینے کی صورت میں کوئی فتنہ یعنی دنیاوی آزمائش لاحق ہو جائے تو فوراً کیا ہے، پلٹ جاتے ہیں، وہیں ان کی باتیں الگ ہو جاتی ہیں، ان کا قول الگ ہو جاتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ مطلب یہ دین بہت برا ہے، اس دین سے پھر جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ ایسے لوگ دراصل خسارہ اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ وقتی فائدے جو مکر کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں یہ زیادہ دنوں تو نہیں چلنے والی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی جو دیہات سے آئے تھے، دیہاتی تھے، اور مدینہ میں آ کر کے اسلام قبول کر لیے تھے، اسلام قبول کر لیے تھے۔ اسلام قبول کیے یہ سوچ کر کے کہ ہم دیہات میں پچھڑے طبقے میں رہتے تھے، بہت کچھ حاصل ہمیں نہیں ہو پاتا تھا، تو اس یہاں مدینہ میں ہم آئے ہیں، اسلام قبول کر لیے، نیا دین تھا ایک جو وہاں عام ہوا تھا، قبول کیے تو یہ سوچ کر کے کہ اس سے ہو سکتا ہے بہت کچھ ہمیں دنیا حاصل ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے کچھ واقعات ایسے پیدا کر کے جو فکر ہوتی ہے اسلام کے خلاف اسے کچلنا چاہتا ہے، تو اس طرح کے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے پیش ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور قرآن کی آیت نازل کر کے اس سوچ کی رد کی، اس سوچ کو ختم کرنا چاہا کہ یہ سوچ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے موافق نہیں ہے۔ تو اسلام قبول کیے، اسلام قبول کرنے کا مقصد تھا دنیا کا حصول، کہ ہمارا رشتہ جو اللہ سے ہو جائے گا تو اللہ سے ہو جائے گا تو آخرت کے لیے نہیں، دنیا بہت حاصل ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کیے تو اسلام قبول کرنے کے بعد جب ان کے مویشیوں میں، اونٹوں میں اور بھی چیزوں میں یا ان کے اپنے آپ میں لڑکا پیدا ہونے لگا، اور ایسے ہی اونٹنیوں کے بچے پیدا ہونے لگے، جانوروں کے بچے پیدا ہونے لگے، اور انہیں ایک طرح سے خوشحالی نصیب ہوئی، تو کہنے لگے یہ دین اسلام بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ کیوں کہنے کی وجہ؟ بہت اچھا دنیا حاصل ہو رہا تھا انہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آزمائش کی، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، آزمائش کسی نہ کسی صورت میں ہوگی، تو بعد میں جب ان کی آزمائش اللہ رب العالمین نے شروع کی، بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، اونٹنیوں کے بھی بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اور مال و جائیداد میں بھی فراوانی نہیں ہے، تو کیا ہے، وہ کہنے لگے کہ یہ دین تو بہت برا دین ہے، یہ دین بہت برا دین ہے۔ دین کو برا بنا کس بنیاد پر؟ دنیا حاصل ہو رہا ہے تو اچھا، اور دنیا نہیں حاصل ہو رہا ہے تو یہ دین برا۔ نعوذ باللہ۔ دیکھیے معیار کیا ہے، معیار جب انسان کا بدلتا ہے تو ایسے ہی انسان کی سوچ ہوتی ہے اور ایسے ہی رویہ بدلتا ہے۔ تو کہا کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ دین بہت برا ہے اور دین سے پھر گئے، تو اللہ نے دیکھیے اس سوچ کی رد کرتے ہوئے کہا جس کی بھی یہ سوچ ہے وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا، آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا، اور حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے یہی لوگ، حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے یہی لوگ۔ دیکھیے یہ منافقین کے ضمن میں یہ بات آئی، کیونکہ منافقین کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے، یہی نظریہ ہوتا ہے، دنیا داری کا اصول، دنیا جہاں ملتی ہے وہاں ان کا دین ہو جاتا ہے، جہاں دنیا نہیں ملی وہاں دین نہیں ہے، دین چھوڑ دیتے ہیں، دین کی برائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم میں کہ اکثر لوگوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے یا کبھی کبھار پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی بالکل منافی چیز ہے، جہاں اسلام ہے وہاں دنیا داری اسلام پر غالب نہیں ہو سکتی، اسلام پر غالب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور انسان دیکھیے دنیا کے حصول کے لیے ہیلے مکر چال بازیاں نہیں اختیار کرتا ہے، کیونکہ اصل مقصد دنیا کا حصول اس کا نہیں ہوتا ہے بلکہ آخرت کا حصول ہوتا ہے، اور دنیا میں اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کا بندہ بن کر کے کیسے زندگی گزارے یہ اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ نفس پرستی اصل میں ہے، نفس پرستی ہے، دنیا کا حصول، دنیا اپنا اصل ٹارگٹ بنا لینا، یہ نفس پرستی ہے۔ اور اسلام کیا چاہتا ہے؟ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا غلام بن جائے، نفس کو دبا کر کے رکھے، کچل کے رکھے، کیونکہ اسی پر اس کو جنت ملنے والی ہے،
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا ذکر سن کر کے، اللہ کے متعلق نصیحتیں سن کر کے ڈر جائے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہش سے روک لے، کنٹرول میں رکھے، اللہ نے کہا اب اس کے بدلے کیا ملے گا؟ جنت ملے گا۔ لیکن اب جو انسان دنیا کی لالچ میں، دنیا پانے میں اس کو آزاد چھوڑ دے، آزاد چھوڑ کر کے اسی کا غلام بن جائے، دنیا کا غلام بن جائے، اپنے نفس کا غلام بن جائے، تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تباہیوں کا ذکر کیا ہے، نقصان اٹھانے والوں میں ان کا شمار کیا ہے۔ ایسے ہی لوگ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائیں گے، آخرت میں بھی خسارہ اٹھائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہاں جو بھی تذکرہ کیا گیا ہے انہی لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک چیز مل رہی تھی فائدے کی تو ان کا دل خوش تھا، ان کا نفس مطمئن تھا تو بڑا اچھا، اور وہیں ان کے نفس پر گرانی والی کوئی چیز گزری، کوئی فتنے والی آزمائش والی چیز گزری تو وہیں فوراً پلٹ گئے، نہیں یہ دین تو بہت برا دین ہے، اچھا دین نہیں ہے۔ یہ سوچ ہمیں مطلب اگر ہمارے اندر پائی جائے تو اصلاح کی ضرورت ہے، درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ منافقین کے اوصاف میں سے ہے، وہ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں دنیا کے حصول کے لیے اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور دنیا میں اپنی جان بچانے کے لیے منافقین کتنی کوششیں کیا کرتے تھے، کہیں اگر پھنس جاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا مقدمہ پہنچ جاتا تھا کہ انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے، ایسی مطلب حرکتیں کی ہیں، تو فوراً پلٹ جاتے تھے، نہ ہم نے ایسا نہیں کہا ہے، ہم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ یہ مطلب ہو سکتا ہے نہیں سمجھے ہوں، جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں دوسروں کو جھوٹا کرا دیتے تھے۔ بہت سارے واقعات پیش کیے جائیں گے جو قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور ان کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں دنیا کے چکر میں یہ کیسے کیسے حربیں اختیار کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرح کے منافقانہ اوصاف سے ہمیں بچائے اور ہمیں مومنوں اور متقیوں کے اعمال انجام دینے کے اللہ رب العالمین توفیق دے، ہمیں ایمان پر باقی رکھے اور کفر و نفاق سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔